تو یہ ہے اہل ایمان کی تیسری صفت. دوسری صفت اہل ایمان کی اور فلاح پانے والوں کی تیسری کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں. چوتھی صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ تزکیہ سے ہے، یہ زکوٰۃ سے ستھرائی ہوتی ہے مال کی، مال پاکیزہ ہوتا ہے. دولت کی محبت بھی سینے سے کم ہوتی. اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کر دیتی ہے. چونکہ حب دولت جب جم جائے دل میں تو اتنا نقصان کوئی چیز نہیں کرتی جتنی حب دولت کرتی ہے. جو ہے فرمایا کہ حب المال راس و کل خطیہ، جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں ان سب کی جڑ مال کی محبت ہے. تو مال کی محبت، فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جب مال سے ایسے جڑ جائیں گے، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہیں بھی خرچ نہیں کریں گے تو پھر وہ محبت ان کے اندر کو اجاڑ دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا کہ 40واں حصہ ان پر زکوٰۃ کا واجب اور فرض قرار دے دیا. یہ تو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مال کی محبت کم ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی نفلی طور پہ خرچ کرنے کی ترغیب دی. ایک زمانہ تھا جب حضور سے پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے محبوب فرما دیجئے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مال خرچ کیا کریں تو کہا جو ضرورت سے زیادہ ہے سب خرچ کر دو. تو ابتداً یہ تھا، لیکن اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ گیا اور خرچ کرنے کی جو ہے وہ وجوبی حد ہے، وہ یہ ہے کہ 40واں حصہ آپ ہر صورت میں خرچ کریں گے. اب اس کے علاوہ نوافل کی ترغیب دی گئی کہ اس کے علاوہ اگر نفلی طور پہ تم خرچ کرو، کچھ تمہاری وجوبی صورتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، صدقہ فطر ہے، منت مان چکے ہو تو وہ بھی وجوبی صورت ہے، اور بہت ساری صورتیں. لیکن جو نفلی اخراجات ہیں تو ان کی بھی ترغیب دی کہ ان کو راہ خدا کے اندر خرچ کرو. ایک تو حب دولت کم ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے جو مقاصد ہیں مال خرچ کرنے کے وہ حاصل ہوں گے کہ غرباء کو، مساکین کو، یتاماء کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو تمہارے سے فائدہ پہنچے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال کمانے کی جو شرطیں ہیں اور نیتیں ہیں وہ 3 ہیں. 3 نیات سے اگر روزی کمائی جائے تو وہ عین دین ہے. چوتھی نیت آ گئی تو باطل ہو جائے گا سب کچھ. پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی نیت کہ میں اپنی ضروریات کے لیے کسی سے سوال نہ کر سکوں، کیونکہ جس نے سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ داغ ہوں گے. ایک تو یہ نیت، پہلی نیت. جب کوئی شخص بھی رزق کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اسے مستحضر ہونا چاہیے اپنے آپ کو سوال سے بچانا. دوسری اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. ان میں بچوں کی شادیاں ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات ہیں، ان کی رہائشی ضروریات ہیں، دیگر ان کی ضروریات. اور وہ جو صاحب مال ہے وہ وسعت سے کرے، باقی اپنے کفاف کے مطابق کرے. یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عیال پر، اپنے اہل پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے. اور اس میں صرف اس کی اولاد نہیں آتی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی آتے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی آتے ہیں جو کماتے نہیں. تو جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کی کفالت ادا کرنے کی نیت سے کاروبار کیا جائے. یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد معاشرے کے اپاہج، کمزور، لاچار، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اراملہ، مساکین، یتاماء، مدارس دینیہ، فلاحی کاموں کے لیے ضروریات اور راہ دین میں نکلے ہوئے، رکے ہوئے لوگوں کی مدد، نصرت اور اعانت. یہ اس کی تیسری نیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ملتا ہے تو پھر میں اس کو دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کروں گا. یہ 3 نیتوں
کے ساتھ رزق کمانا عین عبادت ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ایسی دولت دولت عثمان ہے، دولت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ لیکن اگر چوتھی نیت آ گئی، وہ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے میں خاندان میں نمایاں ہو جاؤں، میں امیر کہلاؤں، میں عیش و عشرت کروں، اور اس سے اور مقاصد جو سفلی مقاصد ہیں اگر ان میں سے کوئی شامل ہو گیا تو پھر اس کا سارا کاروبار، ساری کمائی، ساری محنت جو ہے وہ ایک قطرہ پڑنے سے پیشاب کا جستا ایک من دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نیتیں ساتھ شامل ہو گئیں ایک دن میں تو یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا، پھر اس میں برکت اٹھ جائے گی، پھر سکون اور طمانیت ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ دولت کی فراوانی ہو، آسودگی ہو تو پھر اس سے راحت پہنچنی چاہیے۔ ایک غریب نانے شبینہ کو ترستا ہے اور اس کو اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں تو اس کو سکون ملتا ہے، تو بہت ساری دولت ہونے کے باوجود بھی قرار نہ ملے، مصائب ہوں، آلام ہوں، تو پھر یہ وہ اس کسی نیت کے شامل ہونے کی وجہ سے نفس شامل ہو گیا تو بے برکتی آ گئی۔ تو ان تین نیتوں کے ساتھ دولت کمانا اور کاروبار کرنا عین دین ہے۔ تو اس لیے ہمیں راہ خدا میں اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی صرف اپنی ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک روٹی کھا سکتا ہے تو آدھی اس سے کسی اور کو دے دیتا ہے ضرورت مند کو، تو یہ بہت زیادہ اللہ کی رضا کا سبب و ذریعہ ہے۔ لیکن ضرورت سے اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ارامل، مساکین اور سب میں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، پہاڑیوں سے گزر رہا تھا کہ بادل کو آواز آئی کہ تو برس جا اور فلاں کے باغ کو پانی جو ہے وہ پلا دے۔ تو بادل برسا اور وہ پہاڑی ندی سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور یہ شخص بھی ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیلچا لے کے جو ہے وہ اپنے باغ کے لیے راستے سیدھے کر رہا تھا پانی کے، تو پانی اس نے اپنے باغ کو لگا لیا۔ تو اس نے اس کا نام پوچھا تو وہ وہی نام تھا جو اس کو جو ہے وہ بادل کو فرمان جاری ہوا اور نام اس نے سنا تھا۔ اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے کہ تیرے باغ کے پانی کے لیے بادلوں کو بھی حکم نامے مل رہے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جب اس کی کھیتی پک جاتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ پر دوبارہ لگاتا ہوں اس کو بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ سارے کا سارا میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میرا بس اتنا کام ہے، باقی کام اللہ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جب آپ اپنے رزق کو اس کے لیے وقف کریں گے تو پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک فرمان آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آج کل چونکہ مدارس دینیہ کو فنڈز کی ضرورت ماضی سے کہیں زیادہ ہو گئی اور مدارس دینیہ کے حجم بھی سمٹ گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس دور میں دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں اس دور میں اعانت دین کے لیے خرچ کرنا، ایک دانگ خرچ کرنا، اس کو ہم اپنی زبان میں ایک پیسہ یا ایک ٹگا کہہ سکتے ہیں، ایک دانگ خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل، اشرف اور زیادہ مقبول بارگاہ ہے۔ اس لیے مدارس دینیہ کے لیے آپ کو جب کہا جاتا ہے تو دل کھول کر کے اس کے لیے خرچ کیا کرو، کشادہ دلی کے ساتھ، اس سے حضور راضی ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، چونکہ ان کے لیے آئے ہیں، تو ہم ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے اعانت کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ سویر سے لے کر شام تک اللہ کی توفیق سے 3-4 جگہوں پہ تو میں درس قرآن دینے کے لیے چلا ہی جاتا ہوں روز۔ تو کہیں 1000 آدمی، کہیں 2000 آدمی، کہیں 5-5، 10-10 ہزار آدمی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایوریج نکالوں تو دن میں 4-5 ہزار آدمیوں کو تو روز میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور شکر ہے اللہ کا
خلوص کے ساتھ کوشش کرتا ہوں اللہ میرے دل میں خلوص پیدا کر دے اور کوتاہیاں دور کر دے، تو میری روحانی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ کسی جگہ پہ جاؤں اور لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے بتا دوں، اور اس سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق بھی پڑتا ہے، روز ہم لوگ ملتے بھی ہیں، فون بھی آتا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میری تسکین باطن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرکز مصطفیٰ کی تعمیر کے لیے سلسلہ شروع کرنا اور پھر لوگوں کو کہنا اور ایک ایک کے سامنے جو ہے وہ اس قضیے کو، اس مسئلے کو رکھنا، اس میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو بہت کشادہ دلی کے ساتھ اظہار محبت کریں، کچھ لوگ جو ہے وہ تیکھی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو گوارا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے ہے، میری تسکین خاطر کے لیے تو یہ کافی ہے، اور میرے قرار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق جو دی ہے، اور یہ ایک ایسا مرکز بن رہا ہے جس سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت 850 طلباء اور طالبات وہاں تعلیم کے زیور سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور پھر جب تعمیر کے مراحل سے مرکز مکمل ہو کے آگے گزرے گا تو اس سے انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور وہ نور و نکھت کے ماحول سے رنگ کر کے معاشرے کو روشنی، اجالا اور نور بخشتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا۔ کبھی صحت کی وہ جولانیاں تھیں کہ کہنے والی تھیں، آج وہ نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن کاس اور کام باقی ہوگا تو جہاں بھی ہوں گے ہماری روح ٹھنڈی ہوگی، دل کو قرار ملے گا۔ میں جس دارالعلوم سے پڑھا ہوں، جس درس گاہ سے پڑھا ہوں، تو وہاں مجھے نہیں پتا کس کس نے وہاں فنڈ دیا تھا اور وہ دارالعلوم بنا، اور پھر جب میں پڑھتا رہا کس کس نے فنڈ دیا، میں ایک کا نام بھی نہیں جانتا، ایک شخص کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن آج اگر ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری دنیا پہ لاکھوں لوگ فیضان ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ فوت بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی قبروں میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، ان کی قبروں میں نور اتر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر تعاون کریں گے اور یہ اپنے ذمے آپ لازم لے لیں، لازم لے لیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا حضور میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ آتا ہے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ سے سیکھتا رہتا ہے، اس کو بھی تو میری مدد کرنی چاہیے، میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے سے تجھے دیتا ہو سکتا ہے اس کے صدقے سے تجھے عطا کرتا ہو۔ تو میں نے اس دن سیالکوٹ میں کہا تھا، میں نے کہا کہ یا تو ایک ایک بچہ دے دو مجھے، اور میں انشاءاللہ ان کو 8 سال کے بعد تیار کر کے آپ کو واپس کر دوں گا، اور اس کی صحیح کفالت کرو، باقی بچوں سے بہتر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جامعہ سے ایک بچہ اپنے ذمے لے لو اور اس کی ایسے کفالت کرو جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہو، تو اگر وہ پڑھ گیا تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اس سے آپ کے رزق میں بھی برکتیں ہوں۔ تو میں آج چاہوں گا میرا مضمون مکمل ہو جائے، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ترغیب دی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ اب میں یہ کہنے لگا ہوں، اور چونکہ 2-1 سال میں مرکز ویسے بھی مکمل ہو جانا ہے، ضروریات جو اس کی بڑی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جانی ہے۔ تو جب مشکل ترین حالات تھے تو اس وقت بھی مجھے حوصلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کچھ چیزوں سے مجھے ہمت اور ڈھارس بند گئی ہے، اور میں لوگوں کو کہنے کی پوزیشن میں اس لیے آ گیا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو میں نے محسوس کیا۔ ایک دن جمعہ رات کو چھٹی تھی تو طلباء چلے گئے، تو ایک والد اپنے بچے کو لے کر پھر دوبارہ چھوڑ کے جانے لگا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بچے تو بڑی چھٹی سے، وہ بچہ رو رہا تھا، تو خیر میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ کے والد آپ کو پھر چھوڑ گئے ہیں، تو وہ رو پڑا، تو میں نے اس کے والد کو بلایا، تو میں نے کہا کہ 8 دن کے بعد بچے چھٹی پہ جاتے ہیں اور آج وہ گیا ہے تو آپ پھر چھوڑنے آ گئے ہیں۔ تو وہ خاموش سا ہو گیا، تو میں نے کہا نہیں آپ بات کریں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بس ویسے، میں نے کہا یہاں رہے، میں نے کہا مسئلہ بھی تو بتاؤ نا، کہ وہ 8 دن کے بعد جانے لگا ہے تو آپ اس کو 1 دن رکھیں گھر؟ تو وہ کہتا ہے یہاں 3 وقت کی روٹی تو اچھی کھائے گا نا،
ہمارے گھر میں تو جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں، تو ہم پتہ نہیں اپنی روٹی کیسی پوری کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں پھر ہوا کہ نہ جانے کتنے کے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں اور کتنوں کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے یہ توفیق دی ہے، اچھے اہل ثروت کے بچے بھی پڑھتے ہیں، غرباء و مساکین کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی مال دے کے، دیکھیے اس کی قدرت ہے، اگر وہ چاہتا، جس نے امراء کو دیا ہے وہ مدارس کے لیے بھی کوئی راستہ کھول دیتا۔ جو امراء کے لیے راستے اس نے کھولے ہیں، ان کو رزق فراوان دیتا ہے، تو ایسے کوئی اسباب ایسے بھی پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا، ان کو دے کے پھر ان سے کہا ہے کوئی ہے مجھے قرض دینے والا، میں دورہ لٹاؤں گا اس کو، کوئی ہے؟ خود دے کے خود کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اچھا، پھر قرض دینے والوں پہ بھی وارے وارے جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے؟ حیرت کی بات ہے، خود دے کے خود کہتا ہے قرض دو، تو کہا اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے۔ تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے ایک سمجھ چل پڑے، چلتے چلتے اپنے باغ کے کنارے پہنچے۔ 600 کھجوروں کا درخت تھا ان کے باغ میں۔ یہ تو ذمہ دار جانتے ہیں نا کہ جب فصل پل جائے اور پک جائے، وہ کہتے ہیں جٹ گنا نہیں توڑنے دیتا، گڑ دی پیسی دے دیتا ہے۔ چونکہ جب فصل لہلہا رہی ہو تو پھر وہ ایک اپنے ہی چسکا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوجب الذرا، جب فصل پک جاتی ہے تو پھر جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو اتنی بھلی لگتی ہے کہ وہ نہال ہو کے جاتا ہے۔ یوجب الذرا، ذرا کہتے ہیں یہ زراعت کرنے والا، اس کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اب کھیتی پکڑی اور پھر کھجور کب لگائی جاتی ہے اور کب کھڑی ہوتی ہے، تو 600 کھجوروں کے درخت تھے، تو اس کے کنارے لے گیا، اور حضرت ابو دہدہ پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھر ایک بات پوچھتے ہیں حضور کیا واقعی اللہ نے قرض مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ابو دہدہ اللہ نے قرض مانگا ہے۔ کہا پھر اس سودے کے آپ گواہ بن جائیں، میں نے یہ باغ قرضے میں دے دیا، میں نے اللہ کو یہ باغ قرضے میں دے دیا۔ اب ان کی جو بچے تھے، رہائش تھی اس وقت باغوں کے اندر ہی ہوتی تھی، آج بھی وہاں رواج ہے، باغوں کے اندر مزروں کے اندر ہی ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، تو باغ کے اندر ہی رہائش تھی، اور رہائش ہے بھی تھی ان کی۔ اب باغ کے اندر نہیں جا رہے، باہر کھڑے ہو کے آواز دی یا امت دہدہ اخرجی، دہدہ کی امی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو دے دیا۔ اچھا، اس خاتون نے غصہ نہیں کیا کہ اب دہدہ کے ابو یہ کیا غضب ڈایا، کوئی دوسری رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا اور سارا باغ ہی دے دیا، لیکن یہ حضور کے مدرسے کے پڑے ہوئے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ تو وہ جلدی جلدی بچوں کو سمیٹ کے باہر لے آئی، اور حضور کے پاس حضرت ابو دہدہ کھڑے تھے، اور یہ ام دہدہ کیا بولتی ہے، رابحہ بیعک یا ابا دہدہ، دہدہ کے ابو بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا تم نے، بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا ہے تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ خود دے کے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اور میرے حضور نے قسم کر کے کہا ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے۔ میڈیا نے بے حیائی اور بے شرمی کا بازار تو گرم کیا ہی تھا، ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، لیکن یہ سوشل میڈیا نے تو قیامت ڈھا دی۔ میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص جو ہے شعوری اور غیر شعوری طور پہ، بالخصوص نوجوان، 7 گھنٹے تک جو ہے وہ میڈیا کو دیکھنے پہ مجبور ہے۔ پرنٹ میڈیا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے سائن بورڈ ہیں، اور خبروں کے نام سے، اور اس میں بھی صنفی آزادی، اور سوشل میڈیا پر تو 7 گھنٹے جو اس دلدل میں رہے تو وہ پھر اپنی عصمت کی جوہر کی حفاظت نہیں کر پاتا، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ فالح شخص کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ وہ اپنی آبرو لٹنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو جس کی عصمت کا جوہر ہی لٹ جائے، جس کی آبرو کا جوہر ہی بہ جائے، اس کے پلے رہتا کیا ہے؟
اس کا روحانی چہرہ اتنا مسخ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر نور نہیں آ سکتا۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو، اپنی آبرو کو اور اپنی آبرو کے جوہر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی جو بیویاں یا ملک کی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، فاولئک هم العادون، تو فرمایا کہ وہ سرکش ہے، حد سے بڑھنے والوں لوگوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی، بالخصوص اس نسل نو کی آبرو کی حفاظت فرمائے، تاکہ یہ روحانی بربادی کا سامان نہ کر بیٹھیں اور اپنے اندر کے جوہر کو لٹا نہ بیٹھیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ معاشرتی طور پہ بھی فلاح پانے والا شخص معاشرتی قدروں کا حامل ہوتا ہے، عہد کی پاسداری کرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے اور امانتوں کو ادا کرتا ہے۔ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا، میرے حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ وعدہ کر کے جو اس کی تکمیل ہی نہیں کرتا، اس کو پورا ہی نہیں کرتا، تو کیا اس کے پلے کیا باقی ہے؟ میرے حضور نے تو کسی سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کروں گا، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک وہاں کھڑے رہتے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ اچانک وہاں سے گزرا، اس نے حضور کو کھڑا دیکھا تو پھر یاد آیا، یہ تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا، تو بڑا پریشان ہوا۔ تو حضور نے صرف اتنا کہا صاحب تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، قصور بھی اس کا ہے۔ تو جس نبی کا انداز حیات یہ ہو تو اس نبی کی امت وعدہ خلاف ہو تو شرم کی بات نہیں ہے۔ پھر حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے کفار نے، اور حضور کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے درپے ہیں، معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے آنا۔ یہ خون کے پیاسے تھے، کہا ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا۔ کوئی زمانے میں کردار لاؤ تو صحیح ایسا۔ تو کیا ہمیں اپنے نبی کے کردار کی سنت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو وہ عہد پورا کرتے ہیں، امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ مختصر مضمون میں نماز کا ذکر 2 بار آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ پہلے فرمایا گیا والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عجز کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا محافظت کرتے ہیں۔ کوئی اس وجہ سے نماز نہ چھوڑ دے کہ میری نماز میں تو حظ ہی نہیں ہے، لطف ہی نہیں ہے، میری نماز میں تو خشوع ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا فائدہ پڑھنے کا؟ میں تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دکان پہ ذہن چلا جاتا ہے، خیال کاروبار میں چلا جاتا ہے، تو مجھے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ میں رہا ایسی نماز سے نہیں۔ خیال بھی ستائیں، سوچیں بھی آوارگی کی طرف لے جائیں، لیکن نماز اور سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، سرور نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتا ہوں۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت محدث کچھوچوی جھومنے لگے۔ فرمایا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو، کہ لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم رب کے لیے پڑھتے ہو۔ تمہیں لطف آتا ہے یا نہیں آتا، مجھے تو تیری بات سے لطف آ گیا کہ تم رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو کہا حضرت واقعی میں نماز نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں چھوڑوں گا، جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی نماز، اب اس میں مجھے سرور آنے لگ جائے گا کہ میں رب کے لیے تو پڑھ رہا ہوں نا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض کا ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کس طرح کے ہیں، لیکن ماہ سیام میں جب کڑکتی دھوپ میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازہ بھی مکفل ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا،
ہم وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے نا جس سے میں بھی ڈر رہا ہوں تنہائی میں. تو پھر یقین ہوتا ہے جو کچھ بھی ہیں جس طرح بھی ہیں ہم ہیں تو حضور کے غلام ہیں تو رب کے بندے. تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے کہ مالک شکر ہے ہم ایماندار ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں سکون دیتی ہیں قرار دیتے. تو کہا لطف نہیں بھی آتا پھر بھی تو پڑھتے ہو. کہا ہاں وہ تو رب کے لیے پڑھتا ہوں. تو کہا پھر تم لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو. تو سرور آئے یا نہ آئے تو پھر بھی تم جو ہے وہ نماز کو جاری رکھو. اولئک هم الوارثون، فرمایا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں. یہ پورا نصاب ہے زندگی کا. آپ روز پارہ پڑھتے ہوں گے، آدھا پارہ پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کا. آج کل تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ 4-5 دن ہوم ورک کے طور پہ روزانہ پارہ مکمل کرنے کے بعد یا پہلے یہ 11 آیات سورہ مومنون کی 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ روز پڑھ لیا کریں. ان 11 آیتوں سے آپ کو بڑا نور ملے گا. درس اس کا آپ نے سن لیا اور اس میں اور بہت کچھ ہے، لیکن اس کو پڑھیں. یہ پورا نصاب ہے زندگی کا. اس کو اگر اتار لیں اپنے اندر تو ایک اچھی زندگی کا تصور ابھرتا ہے. اور فرمایا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. الذین یارثون الفردوس. اب جنتیں بھی تو کئی ہیں نا. کس جنت کے وارث سے کہا؟ جنت الفردوس کے وارث ہے. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور میرے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ اکبر. ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر رہیں گے بھی ہمیشہ. جنت میں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، جنت سے نکال نہ دیے جائیں، رب ناراض نہ ہو جائے. لیکن ایک تو رہیں گے ہمیشہ، موت کو موت آ جائے گی، میں نے عرض کیا تھا کل. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا راضی ہو، وہ کہیں گے گوڈے گوڈے راضی. اللہ فرمائے گا ایک اور بات بتانے لگا ہوں. وہ کیا؟ اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا میں بھی تمہارے اوپر راضی ہوں، ایسا راضی ہوں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تو جنت سے نکلنے کے 2 ہی وجہ ہوں گے نا، یا موت آ جائے تو یا اللہ ناراض ہو جائے نکال دے. کہا موت بھی نہیں آئے گی، میں بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے. یہ نصاب زندگی ہے. آؤ اس کو اپنی روحوں میں اپنے قلوب میں اتار لیں. میری پھر گزارش ہوگی کہ ان 11 آیات کو چند دن ضرور پڑھیے گا، اور اگر یاد ہو سکیں تو ان 11 آیات کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. جب آپ نوافل پڑھیں پہلے ان میں پڑھیں، فرائض میں پڑھیں، ان کے معنی پہ غور کریں. اس کا درس آپ نے لے لیا، دیکھنا کہ یہ کتنے اجالے دیتی ہیں. یہ پورا نصاب ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، روحانی طور پہ انتساب قائم ہوتا ہے، ان کے لیے کیا نصاب ہے؟ میں نے کہا کتاب الرقاق جو ہمارے محدثین نے لکھی ہے میں اس کو نصاب سمجھتا ہوں. اس طرح کتاب الادب جو ہے کتب احادیث میں، اور دوسرا قرآن مجید سارا نصاب ہی ہے. دن رات میں اس کا درس دیتا ہوں، لیکن خاص نصاب میرے لیے یہ 11 آیات ہیں. یہ پورا نصاب ہے. اگر اس کو عملاً، کیونکہ جب تزکیہ ہوتا ہے تو اس وقت پہلے ظاہری اعضاء کا ہوتا ہے، تو اگر اس ترتیب سے آپ تزکیہ شروع کر دیں اپنا اور ایک ایک عضو کو پاک کرنے لگ جائیں تو پھر دیکھنا یہ نصاب پوری زندگی کے اندر نور، روشنیاں اور اجالے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میں نے اس کی تشریحات مختصر کی تاکہ وقت اور زیادہ نہ لگ جائے. جو چند باتیں آپ تک پہنچائیں گی اللہ ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے. جو میں نے توجہ آپ کو دارالعلوم کے حوالے سے دلوائی ہے، اس وقت ہمیں وہاں تقریباً 25 کروڑ روپے کی ضروریات ہیں، جس میں اہل گجرات کا وافر حصہ ہمیں درکار ہے. تو آپ کل کر لیں، آج کر لیں، اس کے بعد کر لیں جب آپ سے ممکن ہو. ہمارے عالی مرتبت جو بزرگ ہیں، سرپرست ہیں اس تقریب درس قرآن کے، ان ساروں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ رابطہ کر لیں، علامہ صاحب سے رابطہ کر لیں، دیگر لوگوں سے. تو آپ وہاں تشریف لے آئیں، وہاں آئیں، دیکھیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. مختلف مدات میں سے کسی ایک مد میں شامل ہو جائیں، زکوٰۃ فنڈ ادا کریں. جس طرح بھی آپ شامل ہونا چاہیں اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ رکھنا اور پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا. من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا. حضور کی غلامی میں زندگی، اسی میں موت عطا فرما.
نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ان 3 دنوں میں مسلسل جو لوگ خواتین و مرد تشریف لاتے رہے، گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اللہ کل خیریت کے ساتھ دوبارہ ہمیں جمع ہونے کی توفیق دینا، اور جو دعائیں آرزویں تمنائیں دلوں میں لے کر کے آئے ہیں اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ ادارت المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو، مبلغین کو، متعلقین کو، متوسلین کو، طلباء و طالبات کو، معلمین و معلمات کو، محبین و محبات کو، سب کو جزائے خیر عطا فرمانا، اور جو مرکز کے ساتھ اپنے تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ ان کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل اور رزق فراوان عطا کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ وسلم۔